الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد اهتدى
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے حوالے سے ہمارے 3 خطبہ جمعہ ہو چکے ہیں، اور اس آیت میں جو احکام ہیں، جو مضامین ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے. پورا ایمانیات کا ایک چیپٹر موجود ہے، اس پر ہماری بات ہو چکی تھی. اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے، جہاں سے آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، رب العالمین نے ہر امت کو
جو زندگی گزارنے کا اصول دیا، جو قانون دیا، اس قانون میں عبادات کا جو چیپٹر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ رہا ہے۔ مال خرچ کرنا یہ ابتدا ہی سے بندوں سے مطلوب ہے۔ کہاں خرچ کرنا، کیسے خرچ کرنا، اپنی ضروریات کے لیے تو سب کو پتہ ہے۔ اللہ کس طرح چاہتا ہے، پورا معیشت کا باب ہے کہ روزی کا معنی کس طرح سے ہے، رزق حاصل کرنے کے اصول اور آداب، اور پھر جب مل جائے تو پھر اس سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے، اس کو خرچ کس طرح کرنا ہے، اس کے الگ اصول اور آداب ہیں۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم میں سے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے زور بازو کی کمائی ہے، میرے پاس اتنی صلاحیت، میرے پاس اتنا تجربہ، میں تو دنیا دیکھا ہوا، میں تو یہ، میں نے تو خاک چھانی، میں نے تو دھکے کھائے، میں نے تو یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگوں نے ایک لفظ بنایا، سیلف میڈ، کہتے ہیں جی فلاں صاحب سیلف میڈ، وہ جی زیرو سے سٹارٹ ہوئے اور آج ماشاءاللہ ان کے پاس یہ بڑی انہوں نے محنت مشقت کی، اور خود جو ہے انہوں نے ماں باپ کی طرف سے ورثہ نہیں ملا تھا، بلکہ خود کمایا اور خود یہ تبنگر ہوئے، مالدار ہوئے۔ یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے، یقین یہ رکھنا ہے، نظریہ یہ بنانا ہے، سوچ یہ رکھنی ہے کہ میں کچھ نہیں، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ رب کا کرم ہو گیا، یہ اللہ کا کرم ہو گیا مجھ پر، اس نے مجھے یہ عطا فرما دیا۔ اور وہ جو حکم ہے نا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اس پر غور کریں۔ ایک بہت بڑے پروفیسر فوت ہو گئے، میرا ان کے ساتھ بڑا قرب رہا۔ وہ یہ جو وائٹ کلر، جن کی آئی سائٹ بہت ویک ہوتی ہے، ان میں سے تھے۔ بہت قابل آدمی تھے۔ ایک مرتبہ میں ان کے آفس میں گیا تو رو رہے تھے، میں پوچھا تو کہا جی ابھی میرے پاس سے ایک بندہ اٹھ کے گیا ہے جو وائٹ سٹک پر ہے، بالکل بلائنڈ ہے، بالکل نابینا ہے، کچھ نہیں نظر آتا، اور سفید چھڑی لے کے چلتا ہے، اور یہ بک اس نے لکھی ہے پاکستان اسٹڈیز پر، یہ بک مجھے گفٹ دے کے گیا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے کچھ تو نظر آتا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی اس جیسا بنا دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ دیکھیں اپنے اپنے سوچنے کا انداز، کہ میں اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ تو بینائی دی ہے اس نے، میں اپنے سہارے پہ خود چل رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہ بیچارہ تو کسی کے سہارے پر چل رہا ہے۔ اللہ اگر مجھے بھی اس جیسا بنا دیتا تو میں کیا کر سکتا؟ پھر ہم پیسہ کماتے ہیں،
یہ پارٹس آف باڈی یوز کرتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، دماغ، سوچ، یہ کہاں سے لیا؟ اس رب کا دیا ہوا۔ اللہ اگر یہ صلاحیتیں نہ دیتا، بائی برتھ پاگل اور مجنون بنا دیتا، ڈسیبل بنا دیتا، ہمارے بس میں کیا تھا؟ بندگی سیکھنا، یہ درس ہے کہ میں کچھ نہیں، یہ میں والی بات یہ ختم کرنی۔ میرے پاس جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر فضل ہو گیا، ورنہ مجھ سے کتنے لوگ بڑے اچھے قابل، باصلاحیت، محنت بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ، کچھ نہیں ان کے پاس۔ مجھے اللہ نے یہ دے دیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ اسی کا ہے، اس کا اصل مالک وہ ہے، میں نہیں۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، مسئلہ حل ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، اس نے اپنی خاص مہربانی سے صلاحیتیں دے کر اور پھر وافر مقدار میں دولت دے دی، اور اس کے بعد اونرشپ ٹرانسفر کر دی، کہا تم اس کے مالک، چلو میری طرف سے تم اس کے مالک ہو۔ اب اگر تم یہ میرا ہی دیا ہوا مال اس طرح خرچ کرو گے تو میں ایسا سمجھوں گا جیسے تم نے مجھے قرضہ دیا۔ کیا بات ہے اللہ کی محبت کی، انداز دیکھیں نا۔ ہم کبھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، چھوڑ دینا بہن بھائی تو، ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے کہ ایک چیز دی، اگر انہوں نے لوٹائی، یہ میں نہیں دی تھی، ماں باپ اگر واپس کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے کہ بیٹا میرے استعمال کی نہیں رہی آپ، تو یہ سوچے کہ میری تو تھی نہیں، یہ ابا کی تھی، اماں کی تھی، انہوں نے مجھے واپس، اور انہوں نے مجھے عطا کر دی، ان کی مہربانی۔ یہ جذبہ کیا ہمارے دل میں موجود ہے؟ آرام سے کہہ دیتے میں نے ہی تو دی تھی۔ اور ایک وہ مالک، اس کا انداز دیکھیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، آپ کو یہ بات یاد ہوگی، میں نے کئی مرتبہ دہرائی کہ یہ جو 2.5% زکوٰۃ ہے نا، اس کو تو بالکل یوں سمجھیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کسی دوسرے شخص کا پیسہ آیا آپ کے اکاؤنٹ میں ہے لیکن آپ کا نہیں ہے، آپ نے یہ نکال کے اس بندے کے ہینڈ اوور کر دینا، آپ پر ایک امتحان آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی مال ہے وہ بھی اپنا نہ سمجھنا، رب کا سمجھنا، اللہ کا سمجھنا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے۔ غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈونیشن دے رہے تھے، 100 اونٹ پورے مال کے ساتھ 700 اونٹ تک دے دیے، اور 200 اونٹ جب ان کے وہ جو مال لے کر سیریا کی منڈی میں جا رہے تھے، بزنس ٹرپ پر ان کے ملازم جا رہے تھے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 30,000 کا لشکر اور سواریاں نہیں، اور آپ واپس کر رہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان ملازمین کو پیغام بھیجا تھا، اور جو الفاظ کہے تھے، کہا کہ سیریا جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مدینہ میں ایک ایسا تاجر مل گیا ہے جو ان سے زیادہ پروفٹ دینے والا ہے، ادھر لے آؤ مال۔ اب وہ تو خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اتنی مسافت نہیں کرنی پڑے گی، یہاں کوئی بڑے سیٹ صاحب آ گئے جو ہمارا یہ سارا مال یہیں خرید لیں گے، اور پھر پروفٹ بھی زیادہ دینے کی بات ہو رہی ہے۔
خوشی خوشی لے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 200 اونٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وعدہ دیا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کفا کا یا عثمان، کفا کا یا عثمان، کئی الفاظ ملتے ہیں کہ عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی۔ آپ میں سے چند ایک لوگ شاید تاجر بھی بیٹھے ہوں، زیادہ تر تو ورکرز اور ملازم پیشہ لوگ، لیکن یہ تاجر حضرات بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو ان سے واسطہ ہے تو آپ اس طرح سارے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو کیپٹل ہوتا ہے اس کو یہ ہاتھ نہیں لگاتے، جو راس المال جس کو ہم کہتے ہیں، جو انویسٹمنٹ ہے، اپنے کچن کا خرچہ بھی پروفٹ سے چلانا ہے، اس انویسٹمنٹ میں اس کیپٹل میں اضافہ کرنا ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکالنی، اور اللہ نہ کرے کبھی حالات ایسے ہو جائیں جیسے ابھی چل رہے ہیں 2022 کے، اور اس کیپٹل سے راس المال سے پیسہ نکالنا پڑ جائے تو پھر ہارٹ اٹیک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اتنا اس کو بڑا سمجھیں، انویسٹمنٹ وہ مال جس سے پیسہ کمانا ہے، جو بزنس میں لگایا ہوا وہ نہیں نکالنا ہے، پرافٹ سے جہاں تک ہو سکا خرچ کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 700 اونٹ پہ یہ وعدہ نہیں دیا، ان 200 اونٹ پر کیوں وعدہ یہ دیا؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مال بزنس کے لیے جا رہا تھا، اور حضرت عثمان کے ایک ملازم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ یہ سامان وہاں جانے دیتے، جو پروفٹ ملتا وہ دے دیتے۔ تو حضرت عثمان نے اس کو ڈانٹ دیا تھا کہ تم شیطان کا رول پلے کر رہے ہو، یہ میرا کہاں سے ہے، یہ اسی کا ہے، اور میں اس کو واپس کر دوں۔ جذبہ یہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ دے دیا، اور مال بھی کم نہیں ہوا۔ حضرت عثمان کے اپنے دور خلافت میں جب فتنہ اٹھا اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کی شہادت سے چند روز پہلے جب ان کے ملازمین، صرف وہ ملازمین جو ان کے جانور چڑھایا کرتے تھے، جو گڈریے تھے، جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ اپنے اپنے حصے کے سارے جانور مدینہ میں لے کر آئے۔ مدینہ کی ساری مضافات میں جانور ہی جانور نظر آتے تھے۔ اللہ نے اتنا نوازا، اور وہ اللہ نے وعدہ دیا اسی سورۃ البقرہ میں کہ پیسہ خرچ کرنے سے میری ہدایت کے مطابق پیسہ خرچ کرو گے کبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو رب العالمین نے اس آیت میں، جہاں سے آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، ایک حکم یہ دیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ آپ نے سمجھ لیا میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، آخرت پر ایمان اور یہ سارا، اور جنت میری پکی ہو گئی؟ نہیں، ابھی کچھ عمل باقی ہے۔ جو تمہارے پاس ہے مال، یہ بھی اللہ کا مال سمجھ کر جیسے اللہ کہتا ہے ویسے خرچ کرو، حالانکہ تمہیں بڑا پیارا ہے، تمہیں بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے تمہیں، اور اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے یا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، سارے معنی بنتے ہیں، آپ یہ مال خرچ کرو۔ رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ مال خرچ کرو۔ اب مال خرچ کرنے کے بہت سارے آداب، کس طریقے سے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر اتنی سی بات سمجھ لیجیے کہ جب ایمانیات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں،
تو اس کے فوراً بعد یہ حکم بھی دیا کہ آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں، ایک موضوع آپ کو ملے گا ہر سیرت کی کتاب میں، کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ موضوع نہ ہو۔ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، 2 مرتبہ جو یثرب سے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اس کے نکات پڑھے۔ دوسری بیعت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7-8 نکات دیے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی کی تھی کہ جیسے ابھی تم تبلیغ کر رہے ہو نا، میں جب آ جاؤں گا ہجرت کر کے مکہ سے، اس وقت بھی جاری رکھو گے۔ یہ نہیں کہو گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے، اب یہ خود اپنا کام کریں گے، نہیں یار تم نے میرے ساتھ کرنا ہے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ صرف تبلیغ ہی نہیں کرو گے، پیسہ بھی خرچ کرو گے، جہاں پیسے کی ضرورت پڑے گی وہاں پیسہ بھی دو گے۔ اب یہ پیسہ مختلف مدوں میں خرچ ہوتا تھا، اب بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ نے لوگوں کو جذبہ دیا۔ اور میں چونکہ خود ذاتی تجربہ ہے، پاکستانی قوم کے اندر الحمدللہ یہ جذبہ بہت ہے، کسی سے پیچھے نہیں، کمی کوتاہیاں اپنی جگہ پر، لیکن ملک میں کوئی بھی آفت آ جائے، دیکھیں اس وقت کس جذبے کے ساتھ یہ لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کتنے دینی ادارے، رفائی ادارے، اور یہ لوگ اپنی ساری مشکلات کے باوجود، کچھ گورنمنٹ کی، کچھ باہر کی، کچھ عوام کی طرف سے، سب کچھ کے باوجود ایک وافر مقدار اپنے مال کی خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، کبھی بھی احسان نہ جتلائیں۔ جس کو پیسہ دیا وہ ایک انڈیویجول ہو، ایک فرد ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی کسے باشد، ذہن میں نہ لائیں کہ میں نے اس کو پیسہ دیا تھا، میں نے اس کے ساتھ بڑا احسان کیا ہوا ہے، بالکل نہیں۔ کوئی ادارہ ہو اس کے ساتھ بھی احسان جتلانے والی بات ہے، ضائع ہو جائے گا، اجر ضائع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور حکم دیا، وَالْأَذَىٰ کے لفظ بھی آپ کو آگے آئیں گے۔ یہ ایذا پہنچانا ہے، ایک بندے کو پیسہ بھی دیا اور پھر اس کو تکلیف بھی پہنچائی، اپنے بیہیویئر سے، اپنے رویے سے، اس کی دل آزاری کی، اس کو اپنے سے کم تر سمجھا، اس پر بلا وجہ کام ڈال دیا، فلاں والا کام، فلاں والا کام، جو بیچارے اس کی بس میں نہیں، یا اس کے لیے اس کو مشقت کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کا معاوضہ آپ نہیں دے رہے، بس ذہن میں رکھ کے میں نے اس کو وہ دیا تھا نا جی۔ اور ریاکاری والا معاملہ تو سب کو پتا ہے، دکھلاوے کے لیے دیا تو وہ تو گیا۔ تو یہ سارے آداب دیے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین، ابتدا کی قرابت داروں سے، اور بالکل صحیح ہمارے علماء کرام بھی یہی بات کا درس دیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے پہلے اس کا خیال کریں، ڈبل اجر ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی اور مدد کرنے کا بھی۔ آپ کی ہر نیکی، ہر خیر خواہی، صرف پیسہ ہی نہیں، تبلیغ ہی کیوں نہ ہو، اچھی نصیحت ہی کیوں نہ ہو، اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علی الاعلان تبلیغ کی اجازت ملی تھی اللہ کی طرف سے، تو آپ نے کہاں سے آغاز کیا تھا؟ یہ دونوں باتیں اس میں آ گئیں، قریبی رشتہ داروں سے، وانذر عشیرتک الاقربین والی جب آیا تھا، اور کیسے دعوت شروع کی تھی؟ ان کو کھانے پہ بلایا تھا،
ڈنر پہ بلایا سارے بنو ہاشم کو، اور بڑی تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ سارے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلایا۔ آخر میں وہ اللہ کا جو پیغام تھا وہ سنایا۔ چند دنوں کے وقفے کے بعد دوبارہ دعوت کی، پھر یہ پیغام دیا کھانا کھلا کے۔ تیسری مرتبہ صفا پہاڑی پر آئے تھے۔ عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جی وہ آقا وسلم کو جب آرڈر ملا تو صفا پہاڑی پر آپ نے اعلان کیا، لیکن صفا پہاڑی پر اعلان سے 2 مرتبہ پہلے آپ نے رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی گھر پہ، اور پھر یہ دعوت اللہ کا پیغام۔ والیتامى والمساکین، یتیموں کی کفالت بہت بڑا اجر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مشہور ہے کہ انا وکافل الیتیم ھکذا یوم القیامہ، آپ نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، یوں جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن میرے پڑوس میں ہوگا، اس کے اور میرے درمیان اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ کا پڑوس، خاتم الانبیاء کا پڑوس، آپ یہاں دیکھیں کسی معمولی کونسلر لیول کا بندہ کیوں نہ ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اس کا پڑوس مل جائے، میں جی کونسلر صاحب کے پڑوس میں رہتا ہوں، 10 بندوں کو بلا وجہ بھی بتائے گا۔ خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، کتنی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال بہت ساری احادیث ہیں، لیکن یہ سب سے اوپر رکھی گئی۔ اور کیا چاہیے؟ صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے ہیں، رو رو کر آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول بس یہ ایک درخواست ہے، ایک درخواست ہے۔ فرمایا بولو کیا کرے؟ کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنا پڑوس مانگ، بس مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنا پڑوس مانگ۔ دوسرا آتا ہے، بات اس کی بھی یہی ہے، انداز مختلف ہے کہ یہاں ہم آپ تھوڑا سا بے چین ہوتے ہیں، سارے کام کاج چھوڑ کے آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب قیامت والے دن آپ جنت کے اتنے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہمیں جنت مل بھی گئی تو کہیں دور ہوں گے، نچلے درجے پر ہوں گے، آپ کا دیدار نہیں ملے گا۔ اس وقت جب دل بے چین ہوگا کیا کریں گے؟ وہ بے چینی کیسے دور ہوگی؟ جنت میں پھر بھی بے چینی تو کیسے دور ہوگی؟ رسول اللہ کا پڑوس، حالانکہ جنت سے مطلب عام طور پہ تو ہم یہی سوچتے ہیں نا، بس یہ آزمائش ختم ہو گئی، دنیا کے جھنجٹ ختم ہو گئے، جنت مل گئی، ختم۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، میں کیسے جیوں گا وہاں، کیسے جنت میں میں کیسے رہوں گا رسول اللہ کے دیدار کے بغیر؟ تو جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ محبت کی ان کا تو یہ انداز تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کی کفالت اتنا بڑا مقام پر تمہیں لے آ سکتی ہے، بڑے سسٹم کے تحت، منظم انداز میں، صحیح تربیت، ریاکاری اور دل آزاری، احسان جتلانا، ان ساری چیزوں سے بچ کر اگر ایک یتیم بچے کی کفالت کر لی، جنت کما لی۔ والمساکین، کوئی بھی ضرورت مند جس کی آمدنی اس کے جو جینوئن اخراجات ہیں اس سے کم ہو، یہ اصول یاد رکھیں۔ لوگ پوچھتے ہیں فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے، اور تو اس پر زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی ہے، کیا ہے؟ جینوئن اخراجات کچھ تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، کہ جی بچے وہ چیز سپریٹ کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے، وہ جی فلاں چیز، وہ فلاں چیز، وہ جی ہفتے میں کم از کم جناب 2 مرتبہ تو وہ گوشت ہونا ہی چاہیے نا، گھر میں فریج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اے سی کے بغیر تو اب دیکھیں نا اتنی گرمی، یہ مسائل،
بنیادی ضروریات جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے، اس میں لباس بھی ہے، خوراک بھی ہے، علاج بھی ہے، ذاتی گھر بھی ہے، ذاتی سواری بھی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے، برا حال ہو گیا ہماری معیشت کا، ہر بندہ پریشان ہے۔ ایک کھرب پتی آدمی بھی پریشان ہو گیا کہ اس کی 250-300 لیبر ہے، ان کے ساتھ مسائل بن گئے۔ پہلے وہ 40-40 ہزار روپے تنخواہ دیتا تھا، ان کا گزارا چل رہا تھا۔ اب 60,000-65,000 سے کم اس کا گزارا نہیں چل رہا ایک بندے کا، ایک ورکر کا، اب 300 بندے کا۔ اب وہ 25-25 ہزار روپے بڑھائے تو کہاں جائے گا؟ پھر کہ الیکٹرک تو اتنی مہربان ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مسائل ٹاپ ٹو باٹم ہر بندہ پریشان ہے۔ اسی آیت میں آگے بتا دیا فی الباساء والضراء والصابرین فی الباساء والضراء، لیکن شاید آج ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ان مشکل حالات میں ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پہلے تو سٹینڈرڈ کو نیچے لیں۔ جب قوت خرید وہ نہیں رہی ہے تو پھر آپ اپنے اخراجات کو، اپنے بجٹ کو اس طریقے سے سیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جو ایکسٹرا چیزیں پہلے جو آپ کر لیتے تھے اتنے پیسوں میں اب نہیں ہو سکتی، تو ان کو کٹ ڈاؤن کر دیں۔ یہ کرنا پڑے گا۔ بھیک مانگنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے، ہاتھ پھیلانا شریعت اس کو معیوب سمجھتی ہے، تاہم بہت اشد مجبوری میں اجازت بھی دے دی ہے۔ اور جب ایک بندہ بے بس ہو جائے تو اس کے لیے جو اجازت دی ہے وہ تو پھر اس طرح دی ہے کہ اگر وہ سرخ گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے اور آپ سے مدد مانگے تو بدگمانی نہیں کرو گے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرو گے، تیور نہیں چڑھاؤ گے، مس بیہیو نہیں کرو گے۔ تعاون کر سکتے ہو تو کرو، ادروائز اچھے انداز سے معذرت کر لو۔ تو وسائلین سے لے کر اگلے جو الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے خطبے میں اگر میری باری ہوئی تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آیت جو ہے نا، پوری آیت نمبر 170 کسی بھی قرآن مترجم قرآن پاک میں ذرا 5-6 مرتبہ خود پڑھیں ترجمے کے ساتھ، بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ جائیں اور اس پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو آخر میں کہا اولئک الذین صدقوا، یہ کھرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کی۔ ہم میں سے کوئی بھی کھوٹا نہیں بننا چاہتا، سارے کھرے بننا چاہتے ہیں۔ کوئی جھوٹا نہیں بننا چاہتا، سارے سچے بننا چاہتے ہیں۔ کوئی فیل نہیں ہونا چاہتا، سارے پاس ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ رہنما اصول دے دیے کہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا